اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہوتا جا رہا ہے۔ ورنہ میں یہ بھی عرض کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں ان کے لیے کیا سزائیں رکھی ہیں۔ مختصراً ذکر کر دوں، اللہ کے رسول، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا عام معمول تھا کہ اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے نماز کے بعد، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ایک صحابہ سے پوچھا، کسی نے کوئی خواب نہیں بتایا، آپ نے کہا لیکن میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ دو شخص آئے، مجھے لے گئے، مجھے جنت و جہنم کی سیر کرائی۔ ایک جگہ کا ذکر کرتے، لمبی حدیث ہے، کہ ایک ہول سوراخ کے پاس پہنچے جس کا نچلا حصہ بڑا کشادہ تھا، اوپری حصہ تنگ تھا، اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ آگ کی لپٹیں جب کبھی اوپر آتی تو میں نے ان لپٹوں میں دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں، اس آگ کی لپٹ کے ساتھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آ جا رہی ہیں، لیکن آگ پھر دھیمی پڑتی ہے، وہ پھر اس کے تہہ میں چلی جاتی ہے۔ بار بار ایسا ہو رہا ہے۔ اس سارے سفر کے بعد جب میں نے فرشتوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس سوراخ میں کون لوگ تھے، تو اس فرشتوں نے کہا فہم الزنات، یہ بدکاری کرنے والے مرد اور عورتیں تھیں۔ دنیا میں بدکاری کرنے والے مرد اور عورتیں تھی۔ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ مجھے ایک ایسی قوم سے گزارا گیا کہ اشد منہ اشد شیء انتفاقا وانتنہ ریحا، میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ، ان کے جسم خوب پھولے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ پھولے ہوئے، اور ان سے جو بو آ رہی ہے بہت ہی بری بو آ رہی ہے۔ وَأَسْوَأُهُ مَنظَرًا، دیکھنے میں وہ بڑے ہی برشک نظر آ رہے ہیں۔ یہ اصل میں جب بدکاری کرنے کے لیے لوگ سینٹ چھڑک کر کے، عطر لگا کر کے، بالوں میں کنگھی کر کے، اچھے لباس پہن کر کے نکلتے ہیں نا، یہ اس کی سزا وہاں پر ہوگی کہ یہ بن ڈھل کر کے نکلنے والے مرد اور عورتیں وہاں کیسی ہوں گی؟ سب سے بدشکل اور سب سے بدبودار۔ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ ان ریحہ المراحیض، ان سے ایسی بدبو آ رہی تھی جیسے ٹوائلٹ سے آتی ہے، جیسے پاخانے کی بدبو ہوتی ہے، اس طرح سی بدبو ان لوگوں سے آ رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ ہم الزنات والزوانی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ تو ہماری شریعت نے بدکاری کی سزا اس دنیا میں بھی رکھی ہے، عذاب بھی اس کے لیے ہے، اور اگر بندہ مر جائے تو آخرت میں بھی اس کے لیے سزائیں ہیں۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، لیکن اب معاشرے میں بے حیائی، بدکاری، زناکاری اس قدر عام ہو جا رہی ہے کہ ہم اور آپ جیسے کچھ شریف لوگ جانتے ہوئے بھی نہ ٹوکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اس بدکاری میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس بدکاری سے باز آ جائیں۔ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو کبھی سوچ لیا کریں، جو چیز آپ اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے نہیں پسند کرتے، دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں۔